بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I welcome you all in this group and inshallah you will learn something. تھوڑا سا آپ کو گرامر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں اور why it is necessary that we have to learn English grammar, یا انگلش گرامر کے بغیر ہم کیوں نہیں رہ سکتے. ایک دوسرا کویسچن بھی مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے، کچھ کولیگز نے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی اچھا کورس شروع کرنے کے بجائے کہ آپ اسپوکن انگلش کرواتے IELTS یا کچھ ایسا ہائی لیول کا کورس کرواتے، تو واٹس دا ریزن کہ آپ نے بالکل سمپل گرامر سب سے پہلے یہ سٹارٹ کیا ہے. ناؤ دا آنسر از دس کہ گرامر یہ سب سے بیسک چیز ہے. اگر آپ کی گرامر صحیح ہو جاتی ہے تو دین نتھنگ از چیلنجنگ فار یو، یعنی آپ کے ہاتھ میں وہ ٹول آ جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اب گرامر پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ وین یو ہیو جوائن دس گروپ تو آپ نے اس کو ایز اے چیلنج لینا ہے. یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ انگلش گرامر بہت مشکل ہے اینڈ اس کے لیے بڑی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور مشکل ہوگی سیکھنا، اتنے زیادہ رولز ہم کیسے یاد رکھیں. تو اس کے لیے آپ نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے اور اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. نیکسٹ تھنگ، اب افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے نو میٹر اٹ از ان ریٹن اور ان اسپوکن، گرامر ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آئدر یو آر اے اسٹوڈنٹ اور ورکنگ ان سم انسٹیٹیوشن، جیسے آپ کے انٹروڈکشن سے پتہ چلا ہے بڑے کیپیبل لوگ یہاں پر اس میں گروپ میں شامل ہیں، تو آپ کو لکھنا بھی پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کی گرامر اچھی ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، تو اٹ ول انہینس یور کانفیڈینس، آپ بڑے آرام سے بول سکیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ریزن، اٹ ول امپروو یور کریٹیو ایبلٹی. سم ٹائمس، بلکہ اکثر اوقات آپ ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ اپیئر ہو رہے ہیں یا کسی آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بے شمار آئیڈیاز ہوتے ہیں، یعنی میں یہ بھی لکھوں گا، یہ بھی لکھوں گا، یہ بھی پوائنٹ ہے. وہاں پہ اونلی 2 پرابلمز یا 2 رکاوٹیں یا 2 ہنڈرنسز آر دیئر. نمبر 1 گرامر، نمبر 2 ووکیبلری. انشاءاللہ ووکیبلری کے حوالے سے بھی یہ کورس کروانا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے کریں گے. تو آپ نے اگر اس چیز پہ قابو پا لیا ہے، یعنی گرامر آپ کی ٹھیک ہو گئی ہے، تو اس میں کبھی بھی آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پہلے آپ سوچیں گے، پھر اس کی انگلش سوچیں گے، پھر اس کا ٹینس سوچیں گے، اس کے بعد جا کے لکھیں گے. یو ول بی فلوئنٹ، اور فلوئنسی آپ کی بہتر ہو جائے گی. ایز وی آر ناٹ دا نیٹو اسپیکرس، یعنی کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے اس میں 2 اسپیکرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیٹو اسپیکرز جن کی وہ مادری زبان ہوتی ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو اس کو لرن کرتے ہیں. تو ہم لرن کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں گرامیٹیکل رولز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی آپ کی اویئرنیس کو بڑھائیں گے. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ سم تھنگ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یا یہ مجھ سے غلط لکھا جا رہا ہے. یعنی لکھتے ہوئے کیا ہے کہ کم از کم شاید میں بھی آپ شروع میں آپ کو اس مسٹیک کا پتہ نہ چلے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہے. اب ناؤ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو دس کورس. اسی طرح آپ کو آڈیو سینڈ کی جائیں گی. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو میک اے سیپریٹ رجسٹر اور اے نوٹ بک، وہ آپ بنا لیں، مارجن لائنز لگائیں، ڈیٹ وائز اس پہ کام کریں. یو ہیو ٹو لسن ٹو دس آڈیو لیکچر. اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ لکھ لینے ہیں، اینڈ اس کے بعد آپ نے ایکسرسائزز کمپلیٹ کرنی ہے آن دا سیم نوٹ بک. فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ آفٹر وین دا کورس اینڈس، آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا، سمپلی آپ بک کھولیں گے، نوٹ بک کھولیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ والا ٹاپک تھا، اس طرح ہمیں بتایا گیا تھا، یہ اس کے پوائنٹس تھے. اس طریقے سے آپ نے ایک پراپر رجسٹر بنانا ہے، اینڈ دین آپ نے پراپرلی اس کو مینٹین کرنا ہے.